Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه مشکات. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک نماز کو وقت مقررہ پر پڑھنا یہ ایمان والوں پر فرض ہے، لازم ہے. اور حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کا ہونا ہے. باقی عبادتوں پر اتنا زیادہ زور اور اتنی تاکید نہیں ہے جتنی نماز کے اوپر تاکید فرمائی گئی ہے. نماز کے احکامات اتنے ہیں کہ اور عبادتوں کے اتنے احکامات بیان نہیں ہوئے ہیں. نماز سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو، ٹخنوں تک پیروں کو دھو لیا جائے، سروں کا مسح کیا جائے. یہ نماز سے متعلق چیز ہے. کپڑوں کی صفائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے. قبلے کی طرف سمت ہونا یہ بھی ضروری ہے. حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں کہیں بھی ہو تم قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. وقت کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اس میں پانچوں وقت کی نماز کے اوقات کو بیان کیا ہے. حِينَ تُصْبِحُونَ، صبح فجر کی نماز کے وقت تذکرہ ہے. حِينَ تُمْسُونَ، مغرب اور عشاء. عشیًا، مغرب سے پہلے کا وقت عصر کی نماز. حین تظہرون، ظہر کی نماز. پانچوں نماز کے وقت کا تذکرہ بھی قرآن کریم سے ملتا ہے. تو نماز سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بیان بھی قرآن کریم میں موجود ہے. نماز کا حکم قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ تقریباً 109 مرتبہ آیا ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. اور یہ تو صراحت کی بات ہے.
اشارے اور کنایا کے اندر جو قرآن کریم میں حکم دیا گیا نماز سے تعلق جو بیان ہے اس کا تقریباً 700 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں اور اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تحویل قبلے کا مسئلہ یہاں ہے کہ کچھ وقت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 یا 18 مہینوں تک کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جیسے ہم اس طرف نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو نبی علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے 17 یا 18 مہینے کا وقت لکھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف اب رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس دوران نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ کب دوبارہ حکم مل جائے کہ ہم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ ہے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب وحی آتی ہے اور کب مجھے دوبارہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز کا حکم ملتا ہے۔ اس دوران نبی علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ اب صحابہ نے یہاں سوال کیا نبی علیہ السلام سے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بروایت ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سنن ترمذی بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت منقول ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نمازوں کا کیا ان کی نمازیں صحیح شمار ہو جائے گی کہ ہمیں دوبارہ بیت اللہ کی طرف حکم ملا ہے اور جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کیا مسئلہ، نمازیں صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس موقع پر اس آیت کو نازل کیا گیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت المقدس کی طرف جنہوں نے نمازیں پڑھی ہے ان کی نمازیں بھی صحیح ہو جائے گی۔ یہاں ایمان، نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نماز ایمان ہے تو بے نمازی ضرور بے ایمان ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ذمہ داری والا جملہ میں بولتا ہوں، جب نماز ایمان ہے تو ضرور بے نمازی بے ایمان ہے یا ادھورے ایمان والے۔ نماز ہوگی تو پورا دین اس کے اوپر قائم رہ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پورا فاؤنڈیشن جو اسلام کا بیان کیا وہ 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے نماز کو بھی شمار کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اشارے اور کنایا میں تقریباً 700 مرتبہ تذکرہ نماز میں آیا، نماز کا آیا ہے قرآن کریم میں، اور صراحت کے ساتھ 109 مرتبہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اتنی ساری تاکید کے باوجود ہم ہماری زندگی میں نمازوں کے کتنے پابند ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ایمان کے بعد فوراً نماز، کہیں بھی دیکھو ایمان کا تذکرہ، اس کے بعد نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ، یہ ملی جلی سب جگہ پر آیتیں آتی ہیں اس طریقے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا کریں۔ ایمان، اس کے بعد فوراً نماز۔ صحابہ ایمان کے بعد نماز کو سکھا کرتے تھے۔ اتنی تاکید ملنے کے بعد صحابہ کی زندگی میں ایمان، نماز کی زیادہ اہمیت تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس بات پر کہ نماز پابندی سے پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، میں نے نبی سے اس بات پر بیعت کی ہے۔
نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا۔ اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا، 300 درہم دے کر اس کو بھیجا، گھوڑا خرید کر لایا، بہت زیادہ عمدہ اچھی کوالٹی کا گھوڑا اس نے خرید کر لیا اور اپنے ان صحابی کو اپنے آقا اور اپنے مالک کے حوالے کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ گھوڑا تو زیادہ مہنگا ہے، 300 سے زیادہ کا گھوڑا ہے۔ اس کے بیچنے والے کا پتہ معلوم کیا کہ کہاں سے خرید کر لایا ہے، اور گئے۔ وہاں جانے کے بعد اس گھوڑے کی قیمت کو بیان کیا کہ تم نے 300 میں بیچا ہے، میرا غلام خرید کر گیا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، میں اس سے اوپر کی قیمت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ 200 درہم اور دے کر آئے اور 500 درہم میں اس گھوڑے کا سودا کیا۔ یہ ہے خیر خواہی کا ہونا۔ تو ایمان کے بعد بھی نماز ہے، اور نماز کا چھوڑنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے اپنے ایمان کے تقاضے کو چھوڑتا ہے۔ ایک اللہ کو مانا، دل سے مانا، پیغمبر کی گواہی، پیغمبر مانا، اور ان کی باتوں پر یقین کرنے کے بعد یہ سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کیسا ایمان والا کہلائے گا؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے مومن اور بندے کافر کے درمیان ترک صلاۃ کا فاصلہ ہے، کہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ ایک اور روایت میں العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان عہد یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشکات میں روایت ہے کہ نماز کے علاوہ کسی اور عمل میں اگر کسی سے کچھ کوتاہی، کمی اور کچھ سستی ہو جائے تو اس پر صحابہ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی بندہ اگر نماز کے لیے نہیں آتا ہے اس کے اسلام اور اس کے ایمان پر خطرہ محسوس کرتے تھے۔ وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، مشکات کی روایت۔ سوائے نماز کے اور کسی عمل کے چھوٹنے پر کفر کا اندیشہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ نماز چھوڑ رہا ہے جس کے ایمان پر شک کرتے تھے، یہ مسلمان ہے کہ بھی نہیں۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں لکھا ہے کہ منافقین کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز زیادہ بوجھ والی محسوس ہوتی تھی۔ عشاء اور فجر میں ان کو آنا بھاری پڑتا تھا، لیکن پھر بھی آتے تھے، اپنا اسلام دکھانے کے لیے، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، سستی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ وہم کسالہ، سستی کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن جی نہیں چاہ رہا ہے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا سا ذکر کر لیتے پھر چلے جاتے، یہ منافقین کی نشانی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو بندہ 40 دن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کرتا ہے۔ براءتان، 2 پروانے اس کو چھٹکارے کے ملتے ہیں، من النفاق من النار، آگ سے بھی اس کو چھٹکارا دے دیا جاتا ہے اور منافقت سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے۔ یعنی نماز کی پابندی کرنے والا بندہ منافقین کی جیسی عادتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، برائی کرنا، یہ سب جو منافقین کی خصلتیں ہیں، نمازی بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ 40 دن کی نمازوں کا یہ نتیجہ اور یہ اس کی برکت ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز چھوڑنا یہ ایمان کے منافی ہے، نماز پڑھنا یہ عین ایمان کا تقاضا، ایمان کے بعد کی نماز ہے۔ ہمیں جس کیفیت کے ساتھ، جس شکل و صورت کے ساتھ نماز ملی ہے وہ تمام مخلوقات کی عبادت کا خلاصہ ہے۔ جتنی مخلوقات کائنات میں اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ ساری مخلوقات کی عبادت کا خلاصہ اس نماز میں ہو جاتا ہے۔
جتنے چرند پرند اور دوڑنے والے پھاڑنے والے پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ سب اللہ کی عبادت کرتے، تسبیح بیان کرتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ درخت کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پیروں کے بل چلنے والے جانور یہ رکوع کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل چلنے والے جانور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ اور یہ تینوں حالتیں ہماری نماز کے اندر موجود ہیں۔ فرشتوں کے حالات دیکھے جائے، بعض فرشتے قیام کی حالت میں، بعض فرشتے رکوع کی حالت میں، بعض فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ یہ تینوں صورتیں ہماری اس نماز کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی تمام مخلوقات کی عبادتوں کا خلاصہ ہماری اس نماز کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام نبیوں کی صفات جو ہوتی تھی، وہ ساری صفات نبی علیہ السلام کی ذات میں اللہ پاک نے ڈال دی تھی، ایسے ہی تمام مخلوقات کی عبادت کا خلاصہ اس نماز کے اندر ڈالا گیا۔ گویا پیغمبر کا بھی درجہ اونچا ہو گیا اور امت کے درجے کو بھی اللہ پاک نے بڑھا دیا ہے۔ اس کے باوجود ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ جتنے پیغمبر گزرے سب پیغمبروں کی زندگی میں نماز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اسماعیل علیہ السلام وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، شعیب علیہ السلام قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک، زکریا علیہ السلام فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بشر المؤمنین اقیموا الصلاۃ بشر المؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ سب پیغمبروں کی زندگی میں، سب پیغمبروں کی شریعت میں نماز ہے۔ ان تمام نمازوں کی کیفیت الگ ہوا کرتی تھی، جو بھی تھی، کسی کی نماز میں رکوع نہیں تھا، کسی کی نماز میں کوئی اور فرق تھا، لیکن تمام امتوں کی نماز کی جو عبادت تھی، ساری عبادتوں کا خلاصہ اس نماز کے اندر موجود ہے جو اس امت کو دی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت اہمیت والی عبادت ہے، اس کو ایسے ہی نہ سمجھے۔ صلاۃ کے کئی ایک معنی لکھے ہیں ڈکشنری میں، ہر معنی کی نسبت سے دیکھا جائے تو عمل کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ صلاۃ کے ایک معنی ہوتے ہیں رحمت کا ہونا، رحمت والا، صلاۃ کے معنی رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی ٹینشن، کوئی فکر کی بات آتی، وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنے مسئلے کو حل کراتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر صلی، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے۔ صلاۃ کے معنی ہوتا ہے جلانا، جلانا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے اس نماز کی نسبت سے بندے کے دل میں اللہ کی عشق کی آگ کو جلا دیا جاتا ہے، اور بار بار نماز پڑھنے کی وجہ سے، نمازوں کی پابندی کی وجہ سے بندہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے۔ اس کے اندر عشق کی آگ بھڑک جاتی ہے، اس کو پھر نماز کے بغیر چین نہیں آ سکتا ہے، سجدہ کیے بغیر چین نہیں آ سکتا ہے۔ اور کئی باتیں لکھی ہیں صوفیاء اور عارفین، بڑے بڑے جو علماء ہیں تصوف کے، انہوں نے لکھا ہے کہ بندے کو عاشق بننے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جو بے نمازی زندگی میں عاشق نہیں بن سکتا، کتنے بھی دعوے کیوں نہ کرے۔ صلاۃ کے ایک معنی ہے تعظیم کرنا۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کی تعظیم بیان کرتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ سب کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ اس توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ لیکن ہم تسبیح بھی بہت اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تلاوت بھی اسپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں، رکوع سجدہ بھی جیسے تیسے کر لیتے ہیں، پڑھی نہ پڑھی پوری ہوئی کہ سیدھے باہر نکل جاتے ہیں۔ کہاں گئے تھے کچھ احساس نہیں رہتا دلوں کے اوپر کہ ہم کیا کر کے آئے۔ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔
یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. آج تک زندگی کے 50 سال 60 سال گزر جائے لیکن نماز کا اثر اگر دلوں پر نہیں ہو رہا ہے تو نماز تو ہے ہی اپنی جگہ پر اثر والی، لیکن حقیقت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے تو 60 سال نہیں 200 سال تک بندہ نماز پڑھتا رہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی لیے شروع سے ہی یہ نماز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے 7 سال سے، کہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ آ گئی تمہارے اندر، ان بچوں کو 7 سال ہو جائے تو نماز کی طرف متوجہ کراؤ. 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھو دن کو مارو، تاکہ 15 سال تک بالغ ہو جائے، وہاں تک ان کی نماز کی بالکل کمپلیٹ ہر اعتبار سے پابندی ہو جائے اور وہ حقیقت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو جائیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو بھی لانے کی کوشش نہیں کرتے. کچھ بچے آ جاتے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ محنت کی جا رہی، تاکید کی جا رہی، وہ آتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. اپنی زندگی میں نماز، بچوں کی زندگی میں نمازیں دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں پہلے نماز لاؤ، عمل سے عمل وجود میں آئے گا. ہم بیٹھ کے گھر میں ٹی وی دیکھتے رہے، موبائل میں مشغول رہے اور بچوں کو کہے کہ جا اذان ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے چلا جا، تو گھر سے تو نکلے گا، کسی اور جگہ جائے گا، کیونکہ خود دیکھ کر آیا کہ گھر میں سے کوئی نہیں جا رہا تو میں بھی نہیں جاتا. پابندی ضروری ہے میرے بھائیوں، پابندی ضروری ہے. بے نمازی کے متعلق چاہے مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، لیکن اس پر ہمارے امام صاحب کی نسبت سے تھوڑی سی تخفیف ہے مسئلے کے حساب سے، ورنہ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر بن جاتا ہے، مرتد کہلاتا ہے. اور اس کو ولا یغسل، غسل بھی نہ دیا جائے، ولا یکفن، کفن نہ دیا جائے، اور اس کو دفن بھی نہ کیا جائے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی جائے. یہ ان کا مسئلہ ہے، بہت سختی کے ساتھ انہوں نے مسئلے لکھے.